رومن ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اپنی گرفت میں رکھنا چاہتے تھے۔ مسلمان اپنے ان علاقوں کو واپس لینا چاہتے تھے جن پر رومنوں نے مسلمانوں کے افراتفری کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہی جذبوں کے تحت دونوں لشکر کوہستان میکائل کی تلپٹی میں بری طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ رومن جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو خیال کرتے تھے اور جو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ وہ ان علاقوں پر ہر صورت پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں گے، شروع میں انہوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر حملے کیے تھے۔ ان کے سالار اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کو انگیخت کرتے ہوئے مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہے تھے، جبکہ محمد بن اشد، شبیب بن روا اور حرب بن قیس اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے اور اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے رومنوں پر ضرب لگا رہے تھے۔ ملتیا کے نواح میں میدان جنگ کے اندر وقت کی بیکل لہروں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ زمین پر پھیلتی گرد کی پرچھائیوں میں نفرت کی ساعتیں اناد و عصیاں کی آتش رقص کرنے لگی تھی۔ جسم و جان کے جذبوں میں دل کی جراحتیں داخل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ حوصلوں کے جھلملاتے ثبات میں المیوں کی درندگی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ رومن کچھ دیر تک بڑے حوصلے اور جرت مندی کے ساتھ محمد بن اشد، شبیب بن روا، حرب بن قیس اور ان کے لشکریوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے اندر پسپائی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں نے ان کی اگلی صفوں کو تقریباً کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ درمیانی صفوں نے جب دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں مکمل طور پر برباد ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو انہوں نے اگلی صفوں کی طرف پیش قدمی روک دی اور اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً رومن سالاروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے چیخ چیخ کر اپنے لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف انگیخت کرنا چاہا، لیکن انہیں اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے کہ رومنوں کی حالت اب بڑی تیزی سے بجھی بجھی بے شور رات میں دھندلی فضاؤں کے آسیب، غمزدہ سایوں میں آفات میں گرفتار آلام، کارگاہ زیست اور زندگی کے دشت میں رگو پے میں کھولتی تلخیوں اور ندامتوں کے بارے گراں سے زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رومنوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن اشد نے اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دیر تک خوفناک انداز میں رومنوں کا تعاقب کیا۔ یہ تعاقب کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی ایک وادی تک جاری رہا۔ اس کے بعد بچے کھچے رومن ادھر ادھر پھیلتے ہوئے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے تھے۔ محمد بن اشد نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی وادی میں منتقل کر دیا اور وہیں اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگا تھا۔ اقلیمہ، اس کا ماموں حارث بن لبید، ممانی نابغہ بنت علقمہ، ماموزاد بہن خنسہ بنت حارث اور ماموزاد بھائی بشار بن حارث دیوان خانے میں بیٹھے بنو عباس کی خلافت پر گفتگو کر رہے تھے۔ موضوع یہ تھا کہ بنو عباس عربوں پر اجمیوں کو فوقیت دے کر غلطی کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اقلیمہ کا ماموں حارث بن لبید کہہ رہا تھا، بنو عباس عربوں سے اس لیے خائف ہیں کہ کہیں وہ آنے والے دور میں ان سے حکومت نہ چھین لیں، اور اس وجہ سے وہ عربوں پر اجمیوں کو فوقیت دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ بنو عباس کو کسی نہ کسی روز بھگتنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن لبید جب رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اقلیمہ بول اٹھی، ماموں یہ تو ہونا ہی ہے، بنو عباس نے بنو امیہ اور ان کے حامیوں کے ہزاروں افراد کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر یہ صرف مجرموں کو موت کی نیند سلاتے تو کوئی بات بھی تھی، بے گناہوں کا انہوں نے بے دریغ قتل عام کیا۔ ماموں جو قتل عام انہوں نے ناحق اور بے گناہ لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں کا خون تو ایک روز بولنا ہے۔ آپ دیکھیے گا، بنو عباس نے جو بنو امیہ کا قتل عام کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک قتل عام بنو عباس کا ہوگا، اس لیے کہ وہ حکومت جس کی بنیاد خون پر رکھی جائے وہ زیادہ عرصے تک پنپ نہیں سکتی۔ ابو جعفر آج اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں مخمور ہیں، اور یہ طاقت اور قوت اسے عربوں نے ہی لے کر دی ہے۔ اب جب کہ اس کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے تو اسے عربوں سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے، حالانکہ اس کی حکومت کی بنیاد مضبوط کرنے والے وہی ہیں۔ مانا کہ اس میں ابو مسلم خراسانی کا بھی تعلق ہے، لیکن وہ صرف ایک ہی کام کرتا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ وہ قتل گری کا شوقین تھا اور اس نے اپنا یہ شوق کھل کر پورا کیا۔ کوئی دیکھتا یا نہ دیکھتا، لیکن خداوند قدوس تو دیکھ رہا تھا، اور اس نے ابو مسلم کا انجام بھی اسی لیے چاہنے والوں کے ہاتھوں بڑا بھیانک بنایا۔ اب دیکھیے گا کہ آنے والے دور میں اگر ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے کہ بنو عباس کی حالت بنو امیہ سے بھی کہیں زیادہ بدتر اور ذلت آمیز ہوگی۔ اقلیمہ کا اندازہ درست تھا۔ منصور نے جس کام کی ابتدا کی تھی وہ مامون الرشید کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔
मामून रशीद की मां चूंकि अजमी थी, लिहाजा उसने मंसूर से भी बढ़कर अजमियों को फौकियत दी और अरबों को नीचा दिखाने की कोशिश की। और फिर वासिक बिल्ला के दौर में तो अहले अरब का वक़ार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। अजमी छा गए थे। इसकी वजह से बनु अब्बास के खलीफाओं में से मुतवक्किल को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुस्ताइन बिल्ला दोनों को मौत के घाट उतारा गया। मोतिद को भी उन्हीं अजमियों ने मौत की नींद सुलाया। इसके बाद मोतदी बिल्ला, मुक्तदिर बिल्ला, काहिर बिल्ला, मुत्तकी बिल्ला, मुस्तकफी बिल्ला, इन सबको अजमियों ने ही मौत की गहरी नींद सुला दिया था। और फिर बनु अब्बास की वो बुरी हालत हुई कि उनकी वजह से बगदाद में लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया और आखिर अजमियों ने ही इन बनु अब्बास की खिलाफत की बिसात भी लपेट कर रख दी। अभी यहीं तक गुफ्तगू हुई थी कि हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस मौके पर अकलीमा का मामूजाद बशार बिन हारिस अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। इसके साथ ही वो तेज तेज कदम चलता हुआ मेहमान खाने से बाहर चला गया था। क्योंकि वो मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त था, लिहाजा हवेली के सदर दरवाजे पर जाकर बशार बिन हारिस अपना सर दरवाजे के करीब ले गया और धीमे लहजे में पूछा, कौन है? बाहर से राजदारी सी आवाज सुनाई थी, बशार बिन हारिस मेरे बेटे दरवाजा खोलो, मैं रूह बिन हातिम हूँ। ये आवाज सुनते ही बशार बिन हारिस ने फौरन दरवाजा खोल दिया था। रूह बिन हातिम तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजे को जंजीर लगाई। फिर बशार बिन हारिस को मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ कि मेरी बहन अकलीमा अंदर ही है। रूह बिन हातिम चूंकि घबराया हुआ था, लिहाजा बशार बिन हारिस भी परेशान हो गया। कपकपाती आवाज में कहने लगा, सब दीवान खाने में बैठे हैं। इस पर रूह बिन हातिम तेज तेज कदम उठाता हुआ दीवान खाने की तरफ बढ़ा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बशार बिन हारिस उसके पीछे हो लिया। जब वो दीवान खाने में दाखिल हुआ तो सब ने देखा वो घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी ये हालत देखते हुए सब खड़े हो गए, यहाँ तक कि अकलीमा रूह बिन हातिम को मुखातिब करके कहने लगी, भाई आपकी हालत बताती है कि कोई गैर मामूली हादिसा पेश आया है। मेरे शाहर तो खैरियत से हैं, क्या मामला है? इस पर रूह बिन हातिम फिक्रगीर सी आवाज में कहने लगा, मेरी बहन फिलफार तैयार हो जा, अपने साथ अपने 2-4 लिबास जो तू रखना चाहती है ले ले। अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाने में ही तेरी बेहतरी और सलामती है। देख मेरी बहन, जिस दमिश्की ताजिर को हमने कत्ल किया था, उसे कत्ल इसलिए किया था कि वो तुम्हारा राज जानने की कोशिश करने लगा था, इसलिए कि वो तुम्हें चेहरे से पहचान गया था। उसके कत्ल पर कुछ दमिश्की ताजिर इसमें जुस्तजू में रहे कि उनका साथी कहाँ गया है। इसी जुस्तजू में उन्हें कहीं से खबर हो गई कि उनका साथी मारा गया है। किसी ने उन पर वाजे कर दिया कि उसे इसलिए मारा गया है कि उसने बगदाद की एक लड़की को देखा था और वो लड़की आखिरी उम्वी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की बेटी थी और वो बनु अब्बास के सालार मोहम्मद बिन अशद की बीवी है। मेरी बहन, अभी तक किसी को ये खबर तो नहीं हुई कि इस दमिश्की ताजिर को शबीब बिन रवा, हरब बिन कैस और मैंने कत्ल किया था, लेकिन अब कुछ गैर जिम्मेदार लोग जिनकी पहुंच मंसूर तक है वो भी इसमें मुलव्वस हो गए हैं और वो इस मामले को मेरा अंदाजा है कि कल तक मंसूर तक पहुंचा देंगे। मैं अभी उनके पास से ही उठकर आ रहा हूँ। मैं अपने तौर पर उनका राजदार बना हुआ हूँ। मेरी बहन, हालात बड़े संगीन हैं। अगर मंसूर को यह खबर हो गई कि तुम बनु उमैया के आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की बेटी हो तो याद रखना, ना वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा ना ही मोहम्मद बिन अशद को जिंदा रहने देगा। इसलिए मेरी बहन, मोहम्मद बिन अशद ने उसे तुम्हारे मुतालिक ये बता रखा है कि तुम जरजान के सालिम बिन तमाजर की बेटी हो, जो एक सराय का मालिक है। अब अबू जाफर मंसूर मोहम्मद बिन अशद पर 2 इल्जाम लगाएगा। एक ये कि उसने अपनी बीवी से मुतालिक दरोग गोई से काम लिया, दूसरा ये कि उसने बनु अब्बास के खिलाफ बनु उमैया की तरफदारी करने की कोशिश की है। मेरी बहन, वक्त ज़ाय न करो, फिलफार तैयारी करो। अभी और इसी वक्त अपने शौहर मोहम्मद बिन अशद की तरफ भाग जाओ। मैंने अपने कुछ आदमी इससे पहले ही मोहम्मद बिन अशद की तरफ रवाना किए हैं। अब तक वो काफ़ी फासिला तय कर चुके होंगे और जो नई सूरत हाल नमूदार हुई है इसकी इत्तला मोहम्मद बिन अशद से जाकर कहेंगे। मैंने अपनी तरफ से भी अपने भाई मोहम्मद बिन अशद को यह पैगाम भिजवा दिया है कि जो ही मेरे साथी उस पर इंकिशाफ करें वो बिल्कुल मोहतात हो जाए। मैंने उसे यह भी बता दिया है कि मेरे आदमियों के पीछे पीछे अकलीमा भी उसके पास पहुंच जाएगी, लिहाजा वो अकलीमा को लेकर उंदुलुस की तरफ चला जाए और अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपनी बीवी के साथ बेफिक्री में उंदुलुस में गुजार दे। मैंने जो आदमी भेजे हैं वो उंदुलुस तक मोहम्मद बिन अशद के साथ जाएंगे ताकि हमें पता हो कि मोहम्मद बिन अशद उंदुलुस में जाकर कहाँ बैठा है।
تاکہ کم از کم ہم اس کے 3 بھائی آنے والے دور میں اس سے ملاقات تو کر سکیں۔ روح بن حاتم کی اس گفتگو سے اقلیمہ کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، بھائی رات کے اس وقت میں اکیلی کس طرح سفر کروں گی؟ جواب میں روح بن حاتم نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، رات کی تاریکی میں تجھے اکیلا تو نہیں جانے دوں گا۔ شہر سے باہر میرے 2 خاص آدمی اس وقت 3 گھوڑوں کے ساتھ منتظر ہیں۔ 2 گھوڑے ان کے لیے ہیں، 1 گھوڑا تمہارے لیے ہے۔ یہاں سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، زیادہ راہ تک ان کے پاس موجود ہے۔ میری بہن، وہ تمہیں 2 بھائیوں کی حیثیت سے محمد بن اشد تک پہنچا دیں گے۔ جس طرح تم مجھ پر، شبیب بن روا اور حرب بن قیس پر بھروسہ اور اعتماد کر سکتی ہو، اسی طرح تم ان دونوں پر بھی بھروسہ اور اعتماد کر سکتی ہو، جن کے ساتھ میں تمہیں محمد بن اشد کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ میری بہن، وقت کم ہے اور خطرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان دونوں سواروں کے پاس لے کر جاتا ہوں تاکہ تم روانہ ہو جاؤ۔ اس پر رو دینے والی آواز میں اقلیمہ کہنے لگی، ماموں، ممانی اور میرے ان 2 بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ جواب میں روح بن حاتم تفکرات بھری آواز میں کہنے لگا، ان سے متعلق بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ان سے متعلق شہر میں یہی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ محمد بن اشد کے دور کے عزیز و اقارب ہیں، اور اپنی ماں اور بہن کے مارے جانے کے بعد یہ ان چاروں کو اپنی بیوی کے پاس رکھنے کے لیے لے کر آیا ہے، لہٰذا یہ چاروں بالکل محفوظ ہیں۔ میری بہن، ان سے متعلق میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی ان کی حفاظت کریں گے، لیکن جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو تمہارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ معاملہ یہاں تک بگڑ جائے گا کہ محمد بن اشد، جو اس وقت بنو عباس کے چوٹی کے سالاروں میں سے ایک ہے، اس کی بھی ہم کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور خلیفہ ابو جعفر منصور اسے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا میری بہن، وقت ضائع نہ کرو، اب مزید سوال نہ کرنا، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، اپنے کچھ لباس اور ضرورت کا سامان لے آؤ تاکہ میں تمہاری روانگی کا بندوبست کروں۔ اس موقع پر اقلیمہ رو پڑی تھی۔ حارث بن لبید اور نابغہ بنت علقمہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگے تھے، جبکہ خنسہ بنت حارث اور بشار بن حارث سسکیوں اور ہچکیوں میں رونے لگے تھے۔ اقلیمہ وہاں سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں گئی، ضرورت کا سامان اس نے خرجین میں ڈالا، خرجین کندھے سے لٹکائی، دیوان خانے میں آئی۔ حارث بن لبید، نابغہ بنت علقمہ، خنسہ بنت بشار سب سے رو رو کر گلے ملی، پھر وہ روح بن حاتم کے ساتھ حویلی سے نکل گئی تھی۔ روح بن حاتم اقلیمہ کو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں شہر سے باہر ایک سنسان جگہ لایا۔ وہاں 2 آدمی کھڑے تھے جن کے پاس 3 گھوڑے تھے۔ جو ہی انہوں نے اقلیمہ اور روح بن حاتم کو آتے دیکھا، تب ان میں سے ایک حرکت میں آیا، ایک گھوڑے کی باگ اس نے پکڑی اور اقلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، رات بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، ہم نے لمبا سفر طے کرنا ہے، آپ اس گھوڑے پر بیٹھیں تاکہ یہاں سے روانہ ہوں، آپ مجھے خرجین دے دیں تاکہ اس گھوڑے کے ساتھ باندھ دوں۔ اقلیمہ نے خرجین اسے دے دی، اس نے خرجین کو گھوڑے سے باندھا۔ اتنی دیر تک اقلیمہ گھوڑے پر سوار ہو گئی، وہ دونوں بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ پھر روح بن حاتم اقلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، اللہ تم دونوں میاں بیوی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خدا نے چاہا تو کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ میں، شبیب بن روا اور حرب بن قیس تم دونوں میاں بیوی سے ملنے اندلس ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اقلیمہ اور ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہانک دیا تھا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ تینوں روح بن حاتم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تب بوجھل بوجھل قدموں سے روح بن حاتم واپس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی روح بن حاتم تھا جو بعد میں سندھ کا حاکم بھی بنایا گیا تھا۔ محمد بن اشد، شبیب بن روا اور حارث بن قیس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان میکائل کی ایک وادی کے اندر ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ ایک روز شام سے کچھ پہلے محمد بن اشد اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ مخبر جنہیں محمد بن اشد نے ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا رکھا تھا کہ رومنوں پر نگاہ رکھیں، وہ آئے۔ پھر ان میں سے ایک محمد بن اشد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم ایک انتہائی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ رومنوں کو اپنے لشکر کی بدترین شکست کی خبر ہو چکی ہے۔ اب رومنوں کے مزید 2 لشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ امیر، بات یہ ہے کہ جس وادی میں اس وقت ہم اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس وادی میں داخل ہونے اور نکلنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک وہ جس راستے سے ہمارا لشکر اس وادی میں پہنچا ہے، اور ایک راستہ دائیں جانب سے ہے۔ اب رومنوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ جس وقت مسلمان اس وادی سے نکلیں گے تو ان کا لشکر سامنے کی طرف سے ہماری راہ روکے گا۔ اس وادی کے دائیں جانب جو باہر نکلنے کا درہ ہے، دوسرا لشکر اس سے اندر داخل ہوگا اور ہماری پشت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح رومن ہمیں اپنے 2 لشکروں کے بیچ میں رکھ کر نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ
अपनी गुज़श्ता शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हैं। यहाँ तक कहने के बाद जब वो मुखबिर खामोश हुआ, तब कुछ देर सवालिया सी अंदाज में मोहम्मद बिन अशत ने अपने दोनों बड़े सालारों शबीब बिन रवा और हरब बिन कैस की तरफ देखा। फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, गो मैं इरादा कर चुका था कि 2-4 रोज और इन वादियों में क़याम करके अपने लश्कर को सस्ताने का मौका फराहम करेंगे। इसके बाद रोमनों के दीगर लश्करियों पर ज़रब लगाकर उन इलाकों से रोमनों का बिल्कुल साफ कर देंगे। अब रोमन चूंकि खुद ही इसकी इब्तिदा करना चाहते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि रात को बिल्कुल मोहतात रहें ताकि दुश्मन हम पर शबखूं न मारे और अगली सुबह सवेरे हम यहां से कूच करेंगे। इसके बाद जो रोमन सामने की तरफ से हमलावर होंगे उनसे भी निमट लेंगे और जो पुश्त की तरफ से हम पर ज़रब लगाने की कोशिश करेंगे उनसे भी खूब निमटेंगे। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद बिन अशत ने शबीब बिन रवा और हरब बिन कैस को आंख का मखसूस इशारा किया। ऐसे इशारे उसके साथी समझते थे। दोनों अपने कान मोहम्मद बिन अशत के करीब ले गए, लिहाजा मोहम्मद बिन अशत उनसे सरगोशी करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मोहतरम साथियों, रात के वक्त लश्कर को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, दूसरा तुम दोनों की कमानदारी में होगा। जो हिस्सा तुम्हारे पास होगा उसके मजीद 2 हिस्से किए जाएंगे। एक शबीब बिन रवा के पास, दूसरा हरब बिन कैस के पास होगा। हरब बिन कैस, मेरे भाई, थोड़ी देर तक तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ चौकस हो जाना और चारों तरफ ये खबर फैला देना कि लश्कर का ये हिस्सा इसलिए चौकस रखा गया है ताकि रात के वक्त रोमन हमारे लश्कर पर शबखूं न मारे। इसके साथ ही अपने कुछ मुसल्ला जवानों को इस वादी और इसके नवा में फैला देना और इन इलाकों में जो भी रोमनों का मुखबिर हुआ उसे मौत के घाट उतार देना। इसके बाद मेरे भाई, आधी रात के बाद तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ जाओगे और वहां अपने लश्कर को लेकर चट्टानों और पत्थरों की घात में चले जाना। सुबह सवेरे हम यहां से कूच करेंगे, पड़ाव उठा लेंगे। पड़ाव की हर चीज को इस तरह रखेंगे कि लश्कर के आगे मैं अपने हिस्से के साथ हूंगा। इसके बाद पड़ाव का सामान होगा और इसके पीछे शबीब बिन रवा अपने हिस्से के लश्कर के साथ होगा। शबीब बिन रवा अपने लश्कर के पीछे रहेगा और जिन लश्करियों को ये इससे पहले अगली सफ़ों में रखा करता था, कूच के वक्त ये उन्हें पिछली सफ़ों की तरफ ले जाएगा। अब सूरत हाल ये रहेगी कि जब हम इस वादी से निकलेंगे तो यकीनी बात है कि सामने की तरफ से रोमन हम पर हमलावर होंगे, लिहाजा उनसे मैं खूब निमटूंगा। इतनी देर तक रोमनों को यह भी खबर हो जाएगी कि हम वादी से निकल रहे हैं, लिहाजा उनके लश्कर का दूसरा हिस्सा दाएं जानिब के दर्रे से दाखिल होकर हमारी पुश्त पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। शबीब बिन रवा, तुम चूंकि पुश्त पर होगे, लिहाजा जब तुम देखो कि पुश्त की जानिब से रोमनों का लश्कर हम पर हमलावर होने के लिए आ रहा है तो तुम तकबीरें बुलंद करना। तुम्हारी ये तकबीरें तुम्हारे हिस्से के लश्करियों को इशारा होगा कि उन्होंने पलट जाना है। अपना मुंह पुश्त की जानिब रखना है, लिहाजा पुश्त की जानिब से जो रोमन हम पर हमलावर होंगे तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ उनसे टकरा जाना। मेरे पास चूंकि आधा लश्कर होगा, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पास इस हिस्से के साथ सामने की तरफ से नमूदार होने वाले रोमनों के लश्कर को रगेद कर रख दूंगा और जिस वक्त पुश्त की जानिब से रोमन हमलावर होंगे तुम उनकी राह रोकना, जारहियत इख्तियार न करना, दिफा तक महदूद रहना। इसके बाद हरब बिन कैस के काम की इब्तिदा होगी। ये अपने हिस्से के लश्कर के साथ जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरेगा और रोमनों की पुश्त पर हमलावर हो जाएगा। ये हमला रोमनों के लिए यकीनन मुतवक्के होगा, चुनाचे दिफा करने के लिए हरब बिन कैस की तरफ पलटेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो शबीब बिन रवा, तुम जारहियत पर उतरना और रोमनों का कत्लेआम शुरू कर देना। इस तरह मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों पुश्त की जानिब से नमूदार होने वाले रोमनों के लश्कर का खातिमा कर दोगे। अब जो अगली कार्रवाई होगी वो गौर से सुनो। अगर मैं सामने की तरफ नमूदार होने वाले रोमन लश्कर से निमट लेता हूं तो मैं तुम दोनों की मदद के लिए पहुंच जाऊंगा, और अगर तुम दोनों पुश्त की तरफ से नमूदार होने वाले रोमनों से मुझसे पहले निमट लेते हो तो तुम दोनों मेरे साथ आन मिलना ताकि सामने की तरफ से नमूदार होने वाले रोमनों के कसबल निकाल दिए जाएं। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद बिन अशत रुका, फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाई, इस सिलसिले में तुम दोनों को कोई शक हो तो कहो। जवाब में शबीब बिन रवा और हरब बिन कैस ने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी का इजहार किया था। चुनाचे उसी के मुताबिक अगले रोज कूच का फैसला कर लिया गया था। आधी रात के वक्त हरब बिन कैस अपने लश्कर के साथ चौकन्ना हुआ और ये मशहूर किया गया कि लश्कर के एक हिस्से को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि रोमन शब खून न मार सकें। साथ ही कुछ मुसल्ला जवानों को इधर उधर फैला दिया गया था और इन इलाकों में जो रोमन मुखबिर सरगर्दा थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और आधी रात के वक्त हरब बिन कैस अपने हिस्से के लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चट्टानों और बड़े पत्थरों की ओट में चला गया था। अगले रोज मोहम्मद बिन अशत ने अपने लश्कर के साथ उसी तरतीब में उस वादी से निकलना शुरू किया था।
جب وہ وادی کے دائیں حصے کے قریب آئے تب سامنے کی طرف سے رومنوں کا ایک لشکر محمد بن اشد کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔ محمد بن اشد اور اس کے ساتھی پہلے سے تیار تھے اور رومنوں کے منتظر تھے، لہٰذا رومن لشکر جو ہی محمد بن اشد کے سامنے آیا، محمد بن اشد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نور و ظلمات کی جنگ میں چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر، ہر نفس ذی حیات کا قرار لوٹتے کھولتے جذبوں کے طوفانوں اور دلوں میں خوف کی طغیانیاں بھر دینے والے تباہی اور بربادی کے جھکڑوں کی طرح رومنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنی دیر تک پشت کی جانب سے بھی رومنوں کا ایک لشکر نمودار ہو گیا تھا۔ جو ہی وہ لشکر دکھائی دیا، شبیب بن رواح جو اس موقع پر اپنے لشکر کے پیچھے تھا، اس نے تکبیر بلند کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لشکر پیچھے ہے اس نے اب اپنا رخ پچھلی سمت کر لینا ہے۔ چنانچہ پشت کی جانب سے جو ہی وہ رومنوں کا لشکر قریب آیا، شبیب بن رواح بھی اس پر قضاء و فنا سے ماورا اس روشنی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا جو تیرگی میں اپنی سربلندی اور سرفرازی قائم رکھتی ہے۔ ابدی پہنائیوں میں اس نے آہن لفظوں کو پگھلا دینے والی آتش اور خشونت آمیز شکست سے دوچار کرتی غم انگیز تباہی کی طرح ضربیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ عین اسی لمحے حرب بن قیس اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترا۔ پہلے اس نے گرمی نبض حیات میں ایمانی عزم کی پائندگی اور جہان حرف و صوت میں عرفان اور وجدان بھری آوازوں کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد جو لشکر پشت کی جانب سے حملہ آور ہوا تھا، اس کی پشت پر حرب بن قیس آرزوؤں کو سنسان، احساسات کو مفلوج، جذبات کو مجروح کرتے تقدیر کے جلال آگیں عذاب اور آتشی دھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان وادیوں میں ہولناک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ سامنے اور پشت کی جانب سے جو دونوں رومنوں کے لشکر نمودار ہوئے تھے، محمد بن اشد، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان سب کا خاتمہ اور کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ جس وقت جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور شبیب بن رواح اور حرب بن قیس اپنے اپنے لشکر کے اندر زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، کچھ چھوٹے سالار بھاگتے ہوئے شبیب بن رواح اور حرب بن قیس کے پاس آئے اور ان میں سے ایک بڑی بدحواسی میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس جنگ کے دوران امیر محمد بن اشد بری طرح زخمی ہوئے ہیں، وہ اس وقت زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بغداد سے 2 قاصد بھی آئے ہیں، ان 2 قاصدوں کو محترم روح بن حاتم نے بھیجا ہے اور انہوں نے امیر محمد بن اشد پر یہ انکشاف کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے کہ محمد بن اشد کی بیوی اقلیمہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی بیٹی ہے، لہٰذا اقلیمہ روح بن حاتم کے 2 مقرر کیے ہوئے لشکریوں کے ساتھ ادھر کا ہی رخ کیے ہوئے ہے۔ جو قاصد یہاں آئے ہیں انہوں نے امیر محمد بن اشد پر یہ انکشاف کر دیا ہے کہ اب امیر کو بغداد کا رخ نہیں کرنا چاہیے، ان کی بیوی یہیں آ رہی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اندلس کا رخ کر جائیں گے۔ اگر انہوں نے بغداد جانا چاہا تو پھر ابو جعفر منصور امیر محمد بن اشد اور اقلیمہ دونوں میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آنے والوں کے اس انکشاف پر شبیب بن رواح اور حرب بن قیس دنگ رہ گئے تھے، لہٰذا دونوں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے سامنے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ آنے والے چھوٹے سالار بھی ان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ حرب بن قیس اور شبیب بن رواح دونوں بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں زمین کی ننگی پیٹھ پر محمد بن اشد بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس خون سے تر تھا، جسم پر تلواروں اور نیزوں کے کئی زخم تھے۔ شبیب بن رواح اور حرب بن قیس دونوں جب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور حرب بن قیس نے محمد بن اشد کو پکارا، تب محمد بن اشد نے آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں، لمبا سانس لیا، کچھ دیر شبیب بن رواح اور حرب بن قیس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نحیف سی آواز میں کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، تم دونوں نے میرا زندگی میں بہت ساتھ دیا ہے، کاش اس وقت روح بن حاتم بھی یہاں ہوتا میرے ساتھ۔ دیکھو میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، میری زندگی کی کہانی ختم ہو رہی ہے، افسوس مجھے سکون سے مرنا بھی نصیب نہ ہوا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے بنو امیہ کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اس کو راز میں رکھا۔ کیا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا گناہ تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، میری سانسوں کا تسلسل زیادہ دیر نہیں چلے گا، میری لاش کو بغداد مت لے کر جانا۔ میں بنو عباس کی فطرت سے واقف ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی آباء و اجداد کی لاشیں قبروں سے نکال کر انہیں صلیب پر چڑھایا، ان کے مردہ جسموں پر کوڑے برسائے۔ میری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں جب دم توڑوں تو مجھے یہیں کسی کوہستانی سلسلے کے اوپر دفن کر کے چلے جانا۔ یہاں تک کہتے کہتے محمد بن اشد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شبیب بن رواح اور حرب بن قیس سسکیاں لینے لگے تھے۔ ساتھ ہی حرب بن قیس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ محمد بن اشد کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ جب حرب بن قیس نے محمد بن اشد کے منہ سے ہاتھ اٹھایا، تب محمد بن اشد پھر کہہ رہا تھا،
یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ مسلم امہ بنو عباس، بنو ہاشم اور بنو امیہ جیسے گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ تینوں خاندان حکمرانی کے متمنی ہیں۔ تینوں کے عزائم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں کہ یہ ہوس اقتدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تینوں یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سلطنت میں ان کے خاندان کی حکومت قائم ہو۔ کیا ان تینوں خاندانوں کے علاوہ کوئی اور قبیلہ اس قابل نہیں رہا کہ مسلمانوں کا حکمران بن سکے؟ کیا ان تینوں قبیلوں سے متعلق کوئی آیات اتری ہوئی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور حکمران نہیں ہوگا؟ کیا یہ تینوں قبیلے باقی قبائل کی نسبت زیادہ مقدس اور پرہیزگار ہیں؟ کیا کسی نے یہ عہد نامہ لکھ کر دے دیا تھا کہ مسلمانوں پر اگر کوئی حکومت کرے گا تو ان تینوں میں سے ایک ہوگا؟ کیا کسی نے صحیفہ لکھ کر جاری کر دیا تھا کہ یہ لوگ براہمن بن کر مسحریوں پر بیٹھیں اور باقی لوگ زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبائیں، ان کے گھٹنوں کو پکڑیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ فوقیت اور عزت و وقار میں اسے ہی عزت حاصل ہے جو نیکی اور تقوی میں سبقت لے جائے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، یہ تینوں خاندان کچھ نہیں چاہتے، صرف اقتدار چاہتے ہیں۔ اپنے قبیلے کا اقتدار حاصل کرنے کی خاطر یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کے موت کے گھاٹ اتارنے میں عار محسوس نہیں کریں گے، اور اس کا ثبوت بنو عباس دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے بنو امیہ والے بھی اس رسم کی ابتدا کر چکے ہیں۔ بنو ہاشم کو اقتدار ملے گا تو وہ بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ سب اپنے اپنے مخالفوں کو قتل کرا کر حکمرانوں کی شہنشین پر بیٹھ کر حکومت کو صرف اپنے خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے باپ کے بعد بیٹے کی حکمرانی کی رسم ڈالی۔ وہی کچھ بنو عباس والے بھی کر رہے ہیں اور یہی کچھ بنو ہاشم بھی شروع کر چکے ہیں۔ لہٰذا کسے اچھا کہیں کسے برا۔ محمد بن اشت مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی سانس اکھڑ گئی، خاموش ہو گیا، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس موقع پر روتی ہوئی آواز میں شبیب بن روا نے اسے پکارا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے محمد بن اشت نے اس کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف لشکر کے اندر شامل طبیب بڑی تیزی سے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ چند لمحے غور سے شبیب بن رواح کی طرف دیکھنے کے بعد ایک انتہائی کمزور سی نگاہ محمد بن اشت نے طبیبوں پر ڈالی۔ لبوں پر ہلکا سا طنزیہ تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، کیوں زحمت کرتے ہو؟ اب ان زخموں پر مرہم پٹی سے کیا فائدہ؟ جو ظاہری زخم تم دیکھ رہے ہو اس سے بڑے اور ہولناک اور ناقابل علاج زخم تو میرے دل پر لگ چکے ہیں۔ اگر میں ان ظاہری زخموں سے جانبر بھی ہو گیا تو جو زخم بغداد سے آنے والے پیغام کے بعد میرے دل پر لگے ہیں وہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ لہٰذا مرہم پٹی نہ کرو، اس لیے کہ میں بچوں گا نہیں۔ شبیب بن روا اور حرب بن قیس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہی حالت طبیبوں کی بھی تھی۔ اس کے باوجود وہ مختلف جگہوں پر آنے والے زخموں کو صاف کر کے پٹیاں باندھنے لگے تھے۔ اس موقع پر محمد بن اشت نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے، منہ سے کچھ نہ بول سکا۔ یہ اشارہ دیا کہ تم میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو۔ اس پر شبیب بن رواح اور حرب بن قیس نے محمد بن اشت کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ساتھ ہی محمد بن اشت کی مردہ کمزور سی آواز سنائی دی، میرے عزیز بھائیوں، مسافر زیست کے اس سفر میں میری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ شبیب بن رواح اور حرب بن قیس دونوں سسک پڑے تھے، ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ محمد بن اشت کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے۔ اس صورتحال پر طبیب تڑپ گئے تھے۔ ایک طبیب نے نبض دیکھی، پھر اس کی گردن جھک گئی اور وہ روتی آواز میں کہنے لگا، امیر محمد بن اشت ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ارد گرد کھڑے چھوٹے سالار رونے لگے۔ حرب بن قیس، شبیب بن رواح اور طبیبوں کی حالت مختلف نہ تھی۔ ابھی سب مل کر محمد بن اشت کی لاش کو سنبھالا ہی دے رہے تھے کہ ایک اور روح فرسا منظر دیکھنے کو ملا، اس لیے کہ عین اسی لمحے اقلیمہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی۔ لشکر کے اندر کچھ چھوٹے سالار اقلیمہ کو اس جگہ لے آئے تھے جہاں محمد بن اشت کی لاش پڑی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اقلیمہ نے جب محمد بن اشت کی لاش کو دیکھا تو اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنے قریب کھڑے ایک چھوٹے سالار سے پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ اس پر وہ چھوٹا سالار رو دیا اور کہنے لگا، امیر محمد بن اشت اب اس دنیا میں نہیں رہے، جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور ختم ہو چکے ہیں۔ اس چھوٹے سالار کا یہ الفاظ ادا کرنا تھا کہ اقلیمہ چکرا کر اپنے گھوڑے سے زمین پر گر گئی۔ اس صورتحال سے شبیب بن روا اور حرب بن قیس تڑپ اٹھے تھے، بھاگ کر اقلیمہ کی طرف بڑھے۔ جب اسے اٹھانا چاہا تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ اقلیمہ تو ختم ہو چکی تھی۔ اسی روز شام کے قریب کوہستان میکائل کی ڈھلان میں محمد بن اشت اور اقلیمہ دونوں میاں بیوی کو دفن کر دیا گیا، اور اگلے روز صبح سویرے لشکر
मल्तिया शहर के नवाह से बगदाद की तरफ कूच कर गया था।